پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل کے سلسلے میں فوج نے حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا شمار پاک فوج کے انتہائی تجربہ کار افسران میں کیا جاتا رہا ہے۔ وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد بلوچ ریجمنٹ کا حصہ بنے اور اپریل 2019 میں ان کی ترقی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہوئی۔ انہیں 16 جون 2019 کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا تھا، جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی۔ انہوں نے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جگہ ISI کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جنرل منیر کو کور کمانڈر گوجرانوالہ کور کا چارج دیا گیا۔ مزید برآں موجودہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ایڈجوٹنٹ جنرل مقرر کیا گیا۔ اس تعیناتی سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جنرل فیض حمید راولپنڈی میں 3 کور کمانڈر کے چیف آف اسٹاف، پنو عاقل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے طور پر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اکتوبر 2021 میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی ہوئی۔ چند ماہ کے بعد انہیں کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ 2022 میں ISPR کی جانب سے جانے والے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اسمبلی وزارت دفاع کو بھیجی تھی، جس میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ جب وہ ISI کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو مسلم لیگ نے بارہا ان پر الزام لگایا کہ وہ ان کی قیادت کے خلاف سزاؤں کو یقینی بنانے کے لیے عدالتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مزید برآں اگست میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل حمید نے کابل کا دورہ کیا اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ ان کے دورے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں، لیکن ایک مختصر ویڈیو کلپ سامنے آئی جس میں وہ سرینا کابل میں چائے پیتے ہوئے رپورٹر کو بتا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سے تجزیہ کار طالبان کے قبضے کو پاکستان کے لیے ایک بڑی جیت قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے صدر اشرف غنی کی سابقہ حکومت میں موجودہ بھارتی اثر و رسوخ کو مؤثر طریقے سے ختم کیا۔